اللہ پاک نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے دو باتوں کا حکم دیا، اور یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد چلی، آپ کی جو امت تھی، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، نمبر 2 حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ تو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، دو کام نہ کرو۔ نمبر 1 حق کو باطل سے نہ ملاؤ، نمبر 2 جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اب یہ حق سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل میں یہ دو صفتیں تھیں، عادتیں تھیں، حق کو چھپاتے بھی تھے اور حق کو باطل سے ملاتے بھی تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کو اس عمل سے روکا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق اور ہے باطل اور ہے، اور نمبر 2 حق کو چھپاؤ بھی نہ، جو حق اللہ نے بیان کیا اس کو لوگوں میں بیان کرو۔ حق سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس حق سے مراد ہے نعت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، یعنی اللہ کریم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت تورات شریف میں بیان کی اس کو نہ چھپاؤ۔ اب اس پوری آیت کا مفہوم کیا بنا کہ اے اولاد یعقوب، تم دو باتوں کو چھوڑ دو۔ نمبر 1 حق کو باطل سے ملانا، یہ چھوڑ دو۔ نمبر 2 حق کو چھپانا چھوڑ دو۔ اور حق سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شانیں، حضور کے وہ فضائل، حضور کے وہ کمالات جو اللہ نے سابقہ کتابوں میں بالخصوص تورات میں بیان کیے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کی جو شان تورات میں بیان کی ہے اس شان کو لوگوں میں بیان کرو۔ میرے محبوب کی شان کو گھٹاؤ نہ، میرے محبوب کی شان کو باطل سے نہ ملاؤ، میرے محبوب کی شان کو چھپاؤ نہ، بلکہ اس کا چرچا لوگوں میں عام کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ایک حدیث پاک نقل کی، امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسلام جو قبول کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی اسلام کی بات اچھی لگی؟ ظاہر ایک بندہ پہلے غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، اب وہ اسلام کی طرف آئے گا تو ظاہر کوئی نہ کوئی چیز تو اسے اچھی لگی نا، اسلام کی طرف آیا۔ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی ہندو یا کوئی غیر مسلم، عیسائی، کرسچن مسلمان ہوتا ہے تو ظاہر اسے کوئی نہ کوئی اچھی چیز لگتی ہے۔ کبھی کہتا ہے یار میلاد اچھا لگا، کوئی کہتا ہے کہ مسلمان جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، یہ محبت مجھے اچھی لگی۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے جو پیار کرتے ہیں، اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں، اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں، یہ احترام کرنا مجھے اچھا لگا تو میں ایمان لے آیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اسلام کی کون سی بات اچھی لگی؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی اچھی بات یہ لگی کہ اللہ کریم نے آپ کا مبارک تذکرہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تورات شریف، اس کے اندر اللہ کریم نے آپ کی صفات بیان کی ہے، اللہ نے آپ کی شانیں بیان کی ہیں، اللہ نے آپ کا تذکرہ وہاں کیا،
آپ پیدا اتنے ہزار سال کے بعد ہوئے، مگر آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اللہ نے ہماری کتاب یعنی تورات میں نازل کی۔ تو ہم نے جب اس کو پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ جس ہستی کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہو رہا ہے تو یہ ہستی عام نہیں ہے، اللہ نے اس ہستی کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ تو بس یہ چیز دیکھ کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نے تورات میں کیا پڑھا؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات شریف میں آپ کا تذکرہ اس طرح کیا گیا۔ اب اس نے کچھ تفصیل بیان کی، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، عرض کیا محمد بن عبداللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام۔ چار چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی اس نے حضور کے سامنے بیان کی۔ نمبر ایک، اس نے عرض کیا تورات شریف میں نے پڑھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، خاتم الرسل ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا، اس کی پہلی نشانی یہ کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ نمبر دو، اس کی دوسری نشانی یہ وہ مولدہ بمکہ، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا۔ اس کی تیسری نشانی یہ وہ مہاجرہ بطیبہ، اور اس کی ہجرت گاہ مدینہ تشریفہ ہوگی، اور میرے آقا اس وقت مدینے میں تھے۔ نمبر چار وہ ملکہ بالشام، اور اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت یہ کائنات میں اتنی پھیلے گی کہ ملک شام جو اس وقت کفار کے غلبے کے اندر ہے، یہ ملک شام پر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قائم کی جائے گی۔ اب اس حدیث پاک سے کیا باتیں ثابت ہوئی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اس حدیث میں غور کریں، کتنی چیزوں کا بیان کیا؟ چار۔ نمبر ایک، اس نے کہا ان کا نام اسمہ محمد بن عبداللہ۔ یا رسول اللہ تورات شریف کے اندر آپ کا تذکرہ یہ کیا گیا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اب یہ بات اگر ہم غور کریں تو ٹھیک ہے، صحیح، ہر مسلمان جانتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ نمبر دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات شریف میں آپ کا تذکرہ جو کیا گیا وہ یہ کہ مولدہ بمکہ، اس نبی آخر الزمان کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ اب قرآن و حدیث کا نچوڑ پڑھو تو قرآن و حدیث شریعت اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس نے تیسری چیز بیان کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں آپ کی جو تیسری نشانی بیان کی وہ یہ کہ مہاجرہ بطیبہ، کہ وہ نبی جو آخر الزمان ہوگا وہ پیدا تو مکے میں ہوں گے لیکن مکے سے ہجرت کر کے وہ مدینہ آئیں گے اور ان کی ہجرت گاہ مدینہ تشریفہ ہوگی۔ اب اگر اسلام کا ہم خلاصہ دیکھیں، اسلام کہتا ہے یہ بات بھی درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 53 سال کی مبارک عمر مکہ مکرمہ میں گزار کر پھر حضور نے ہجرت کی، پہلے صحابہ کو بھیجا، پھر آخر میں سرکار خود تشریف لائے اور اپنی مبارک بقیہ 10 سالہ زندگی آپ نے مدینے میں گزاری۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی یہ بات بھی درست ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ مدینہ تشریفہ بنی۔ اب اس حدیث کا جو چوتھا لفظ ہے نا یہ قابل غور ہے اور اسی کو ہم نے آج سمجھنا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں جو آپ کا تذکرہ کیا گیا اس میں چوتھی بات یہ وہ ملکہ بالشام، اس نبی کی سلطنت، اس نبی کی بادشاہت ملک شام میں بھی ہوگی۔
اب یہ بات اگر ہم غور کریں تو تاریخ اسلام پڑھ کر اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی اپنی مبارک 63 سالہ زندگی میں ملک شام پر حکومت کافروں کی رہی، مسلمانوں کی نہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی سلطنت ملک شام پر ہوگی، اور آقا علیہ السلام کی پوری 63 سالہ زندگی میں ملک شام پر حضور کی حکومت نہیں رہی ظاہری طور پر۔ ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ ساری کائنات کے حاکم ہمارے آقا ہیں، ساری کائنات کے مالک حضور ہیں، لیکن ظاہری طور پر دیکھیں، جیسے ایک ملک پر سلطنت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، وہ تو ظاہری طور پر سرکار کی نہیں تھی، کفار کا غلبہ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ جو حدیث کا جملہ ہے وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، کہ اس نبی کی بادشاہت شام میں بھی ہوگی، یہ کیسے سچا ہوا؟ اس جملے کو کس صحابی نے پورا کیا؟ آقا علیہ السلام کی یہ شان جو اللہ نے تورات میں بیان کی، اس شان پر سچا کون سا صحابی اترا؟ اب تاریخ اسلام پڑھو تو تاریخ اسلام کہتی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں ملک شام پر حکومت مسلمانوں کی نہیں، کفار کی تھی، اور آقا علیہ السلام ظاہری پردہ فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے بعد کن کا دور آیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے 2 سال کچھ مہینے خلافت کی، تو آپ نے بھی اپنی اس خلافت کے دوران دارالخلافہ کس کو بنایا؟ مدینہ طیبہ کو۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ملک شام پر حکومت کفار کی رہی، مسلمانوں کا دارالخلافہ ملک شام نہیں بلکہ مدینہ طیبہ بنا رہا۔ تو اس حدیث پر دیکھیں پھر بھی عمل نہیں ہوا۔ آپ وصال فرما گئے، آپ کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی آپ تشریف لائے، آپ نے 10 سال حکومت کی، کمال کی حکومت کی، اسلام کو آپ نے پوری کائنات میں پھیلایا۔ بعض علماء کہتے ہیں 20، بعض کہتے ہیں 25، بعض کہتے ہیں 36 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم حکمرانی کرتے تھے۔ کمال ہے نا یہ؟ لیکن اس کے باوجود بھی اتنے جید صحابی، اتنی بڑی شان کے مالک صحابی اور 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے صحابی بھی ملک شام پر حکومت کو قائم نہیں کر سکے۔ اس وقت بھی ملک شام پر حکومت کفار کی تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کس کو بنایا؟ مدینہ طیبہ کو۔ آپ وصال فرما گئے۔ آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی، کمال کی خلافت کی، اسلام کا حق ادا کیا، مگر آپ کے دور سلطنت میں بھی ملک شام فتح نہیں ہوا۔ اب تورات کہہ رہی ہے وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، اس نبی آخر الزمان کی شان یہ ہے کہ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کی زندگی گزاری، کمال کی حکومت کی، مگر پھر بھی ملک شام دارالخلافہ نہیں بن سکا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی دارالخلافہ مسلمانوں کا مدینہ طیبہ رہا۔ آپ وصال فرما گئے۔ اب ان کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ ہاں، کمال کی خلافت کی مولا علی نے، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، مشکل کشا ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، کون کون سے القاب ہیں جو مولا علی کو نہیں ملے۔ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، اتنی کمال کی زندگی آپ نے گزاری ہے، مگر اس کے باوجود بھی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کی زندگی گزاری، مگر ملک شام پھر بھی فتح نہیں ہوا۔ ملک شام پر غلبہ تب بھی کفار کا رہا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دارالخلافہ یعنی اسلام کا مرکز کس کو بنایا؟ کوفے کو، اور آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری پردہ فرمایا۔ ان کے بعد کس کا دور آیا؟ ان کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ٹھیک، جو ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے حضور خود تشریف لا رہے ہیں، اتنی کمال کی ہستی اور کمال کی زندگی گزاری، مگر انہوں نے بھی دارالخلافہ اسلام کا مرکز کس کو بنایا؟ کوفے کو۔ ملک شام پھر بھی فتح نہیں ہوا، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ان کے وصال کے بعد خلافت کی مدت پوری ہو گئی۔ خلافت کی مدت کتنی ہے؟ 30 سال۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان 5 خلیفہ کی اگر آپ
مدت ملا لیں تو ٹوٹل کریں گے تو یہ 30 سال بنے گی، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ خلافت کی مدت 30 سال۔ اس کے بعد کون سا دور شروع ہوا؟ بادشاہت کا۔ اسلام کے پہلے بادشاہ کون بنے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ بدقسمتی سے جن کو آج برا بلا کہا جاتا ہے ان کی شان سنیں، کتنے بڑے صحابی تھے یہ پانچوں خلفاء دنیا سے تشریف لے گئے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کو خلیفہ بنایا۔ آج شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ مولا علی سے بغض رکھتے تھے یا نفرت کرتے تھے، جبکہ امام حسن مجتبی جو مولا مشکل کشا کے لخت جگر ہیں، بڑے بیٹے ہیں، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، انہوں نے خود اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ آپ بتائیں بیٹا باپ کو زیادہ جانتا ہے یا باہر والا زیادہ جانتا ہے؟ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفرض اگر شیطان کا وسوسے کو مان بھی لے کہ وہ نفرت کرتے تھے، تو کیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے نفرت کرنے والے کو خلیفہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم تو اس کی زبان کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے باپ کو کوئی گھور کے دیکھے ہم اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ ایسا ہوتا تو کیا خلیفہ بناتے؟ نہیں۔ اس کا مطلب آپ نے خلیفہ بنایا۔ ان کو اسلام کا پہلا بادشاہ کس نے بنایا؟ امام حسن مجتبی نے۔ ان کو امیر المؤمنین امام المسلمین کس نے بنایا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس سے پتہ چلا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عقیدہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھے، خدا کی قسم آپ کی ساری زندگی مولا علی کی محبت میں، حسنین کریمین کی محبت میں، آل رسول کی خدمت میں گزری ہے، مگر ان چیزوں کو بدقسمتی سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیں ان کو کس نے بنایا؟ امام حسن مجتبی نے۔ اسلام کے پہلے بادشاہ بنے، خلافت کا دور ختم، بادشاہت کا دور شروع۔ سب سے پہلے بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے دین کی خدمت کی، کتنا دین کا کام کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 36 لاکھ مربع میل پر، جبکہ ان کے بارے میں علماء نے لکھا 40 لاکھ مربع میل پر، بعد نے لکھا 60 لاکھ مربع میل پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دین اسلام کے پیغام کو عام کیا ہے، اور 40-60 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کا نظام نافذ کیا ہے۔ اب حضور کا وہ فرمان، اس نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل والے نے؟ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں آپ کا چوتھا وصف یہ کہ آپ کی سلطنت ملک شام میں بھی ہوگی۔ اب تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو، علماء کہتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ بنے، اسلام کو اتنا عام کیا کہ وہ ملک شام جو آپ سے پہلے کسی نے بھی فتح نہیں کیا اور آقا کی وہاں پر حکومت کو جاری نہیں کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ان تمام صحابہ کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسلمانوں کا لشکر بھیج کر ملک شام کو فتح کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت کو نافذ فرمایا۔ اس کا نچوڑ کیا نکلا؟ علماء کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کی ہستی ہیں جنہوں نے ملک شام کو فتح کر کے وہاں بادشاہت کو قائم کر کے حضور کی سلطنت کو قائم کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ میرے آقا کی شان جو تورات میں لکھی ہوئی ہے وہ ملکہ بالشام، اور وہ نبی آخر الزمان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ملک شام پر بھی اس نبی کی حکومت ہوگی۔ اس نبی کی حکومت کو اگر کسی نے قائم کیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ نے کیا ہے۔ اب اس سے چند باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات، علماء نے لکھا اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح سابقہ کتابوں کے اندر، تورات کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے، اسی طرح صدیق اکبر کا ذکر خیر موجود ہے، اسی طرح مولا مشکل کشا کا ذکر خیر موجود ہے، اسی طرح حضور کے صدقے اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کو بھی تورات میں شامل فرمایا ہے۔
क्योंकि वह मुल्क हो बिशाम, उस नबी की सल्तनत शाम में भी होगी। इस जुमले पर अगर कोई सहाबी पूरा उतरा है और नबी की सल्तनत को कायम किया है तो वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात मुबारक है। फरमाया वह मुल्क हो बिशाम के अंदर अगरचे ज़ाहिरी तौर पर हुजूर की शान बयान हो रही है, लेकिन हुजूर के सदक़े अल्लाह ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान को भी तौरात में बयान फरमाया है। नंबर 2, दूसरी सीखने की चीज़ क्या मिली कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं, एक अकीदा मिला कि सहाबी की तारीफ़ करोगे तो नबी की तारीफ़ होगी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि सहाबा को जो मकाम और मर्तबा मिला वो हुजूर के सदक़े मिला। आप सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करेंगे तो ये हुजूर की शान बयान करना है। आप फारूक आज़म की शान बयान करेंगे, ये हुजूर की शान बयान होगी। आप मौला मुश्किल कुशा की शान बयान करेंगे, ये ऐसे है जैसे आप खुद हुजूर की शान बयान कर रहे हैं। आप उस्मान गनी की शान बयान करेंगे, ये ऐसे है जैसे आप खुद नबी की शान बयान कर रहे हैं। आप इमाम हसन मुज्तबा की शान, इनके फ़ज़ाइल, इनके मनाक़िब बयान करेंगे। उलमा ने लिखा कि इनकी शान बयान करना ऐसे है जैसे खुद नबी की शान बयान करना। आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करेंगे, ज़िक्र खैर करेंगे, इनकी शान बयान करेंगे, ये ऐसे है जैसे खुद नबी की शान बयान करना। फरमाया इसी तरह जब इन सहाबा की शान बयान करना हुजूर की शान के बराबर है कि इनका तज़किरा ऐसा है जैसे आप हुजूर की वस्फ़ बयान कर रहे हैं। फरमाया इसी तरह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर करना भी ऐसा है जैसे आप खुद इमामुल अंबिया का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ने सहाबा के अंदर जो वस्फ़ बयान किए हैं, फरमाया वो वस्फ़ ऐसे हैं कि उनके सदक़े उन सहाबा को वस्फ़ भी मुस्तफ़ा के सदक़े अता हुए हैं। तीसरी चीज़ इस खुलासा गुफ्तगू का कुरान पाक की आयत तर्जमा और ये हदीस मुबारक से तीसरी चीज़ सीखने को ये मिली कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में फ़ना थे। इसको कहते हैं फ़ना फिर रसूल, कि इंसान अपने आप को अपने महबूब में ऐसे फ़ना कर दे कि उसे पता ही ना हो। ये होता है फ़ना फिर रसूल। क्यों फ़ना फिर रसूल थे? फरमाया इसलिए कि इतने फ़ना थे कि वह मुल्क हो बिशाम, कि उसकी सल्तनत, उस नबी की सल्तनत मुल्क शाम में होगी। ये जुमला हुजूर की शान के लिए है, मगर इस जुमले को साबित किसने किया? मुल्क शाम में जाकर मेरे आका की सल्तनत को कायम किसने किया? कहा उसी ने किया जो हुजूर की ज़ात में फ़ना थे। तो मुल्क हो बिशाम कहकर अल्लाह करीम ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ना फिर रसूल होने का भी ऐलान फरमाया है कि इनका ज़िक्र खैर करोगे तो ये ऐसा है जैसे खुद नबी का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। और चौथी चीज़ इससे ये सीखने को मिली कि जिस तरह दीगर सहाबा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब अल्लाह करीम ने कुरान पाक से बयान किए, सिद्दीक़ अकबर की शान कुरान में, फारूक आज़म की शान कुरान में, उस्मान गनी की शान कुरान में, मौला अली की शान कुरान में, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की शान कहाँ? कुरान में। जिस तरह दीगर सहाबा की शान फ़ज़ाइल मनाक़िब कुरान में बयान किए गए हैं, इसी तरह अल्लाह करीम ने कुरान पाक में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान भी बयान फरमाई है। कोई पूछे कहाँ बयान की है? इसी आयत के अंदर। क्या बयान किया? फरमाया वला तलबिसुल हक़, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। नंबर 2 वतक्तुमुल हक, और हक को ना छुपाओ। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो। तो अब अल्लाह ने यहाँ हक को छुपाने से मना किया, हक को बातिल से मिलाने से मना किया। वो हक क्या है? वो हक ये है वह मुल्कुहु बिशाम, और इसी मुल्क हो बिशाम के लफ्ज़ के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत की शान जिस तरह ज़ाहिर हो रही है, इसी तरह सैयदना अमीर मुआविया की शान भी इससे ज़ाहिर हो रही है। इससे पता चला कि